پاکستان میں دیکھیں جتنا ہم سسٹم کو سمجھ پائے ہیں، اس میں تو نواز شریف پاکستان کے اندر 7 سال کی قید کاٹ رہے تھے العزیزیہ میں، لیکن وہ 2019 میں لندن چلے گئے 4 سے 8 ہفتے کی بیل لے کے لاہور ہائی کورٹ سے. پھر جب وہ واپس آتے ہیں تو ان کی پاکستان میں قدم رکھتے ساتھ ہی 7 سال کی سزا بھی ختم ہو جاتی ہے. سزا تو ختم، اور نمبر آف کیسز جو ان پر تھے وہ سارے ختم ہو جاتے ہیں. تو ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ زیادہ تر کیسز جو ہیں جو بڑے پولیٹیشینز پہ بنے ہیں وہ پولیٹیکل نوعیت کے، وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی بات کرتے ہیں. تو آگے چل کے یہ چیزیں سم ہاؤ پروو بھی ہوتی رہی ہیں. تو اس لیے وہ جو 14 سال کی عمران خان کو قید ہوئی ہے، اس کو لوگ، یا میرا خیال ہے کہ ایون پی ایم ایل نون کے لوگ بھی یا منسٹرز بھی، ان کو پتا ہے یہ کس وجہ سے ہو گئی، وہ یقیناً، اور ان کو یہ بھی ہے کہ چیزیں جب ٹرن اراؤنڈ ہوتی ہیں تو اس لیے وہ میرا خیال ہے کہ یہ بات کرتے ہیں کہ خان صاحب کو اڈیالہ سے نکال کے ان کے گھر شفٹ کیا جا سکتا ہے سب جیل قرار دے کے، یا دوسرے منسٹر کہتے ہیں کہ 29 تک اندر ہی رہیں گے خان صاحب اگر وہ سرٹن ٹرمز اینڈ کنڈیشن کو فالو نہیں کریں گے. یہ چیزیں ریئلٹی ہیں. میں تھوڑا سا آگے بڑھتا ہوں. جیسے آپ نے اس حوالے سے بتایا کہ بال جو ہے وہ عمران خان کے کورٹ میں ہے اور خان صاحب نہیں مانیں گے. وہ جس طرح کی ان کی پرسنالٹی ہے، جیسے آپ نے بتایا کہ وہ تالہ بندی نہیں کریں گے، تو اس لیے ایون بنی گالا میں بھی شفٹ ہونے کا چانسز بہت کم ہے عمران خان کے. ان کے بیٹوں کی طرف آتا ہوں. بہت ہائپ کریٹ تھا کہ سلیمان اور قاسم جو ہیں وہ پاکستان آ رہے ہیں، اور فری عمران خان موومنٹ جو کہ اگست میں پی ٹی آئی نے لانچ کی. اب ہمیں نہیں پتا کہ وہ موومنٹ کہاں گئی، آپ کے سامنے ہی ہے. اور اس کو لیڈ کرنا تھا قاسم نے اور سلیمان نے، لیکن اس وقت اتنا زیادہ گورنمنٹ نے اس معاملے کو سیریس لیا کہ اگر آپ یہ لینڈ کرتے ہیں اپون دیئر ارائیول اریسٹ ہوں گے، جیل جائیں گے، خان صاحب کے ساتھ ہی اڈیالہ میں ہوں گے. تو میرا خیال ہے، یا میرا خیال اگر نہ بھی ہو، ایک امپریشن بڑا اسٹرانگ تھا کہ ان کی والدہ جمائمہ خان نے یا جمائمہ گولڈ سمتھ نے ان کو منع کر دیا کہ نہیں، کہ آپ مت پاکستان جائیں. اور کیونکہ پاکستان کے حوالے سے کوئی بھی گارنٹی دینے کے لیے تیار نہیں تھا کہ ان کے بیٹوں کو اریسٹ کیا جائے گا یا کسی قسم کے اور کوئی پرابلم ان کے لیے کریٹ نہ کی جائیں. آپ کی طرف آؤں گا، آپ کے پاس کیا انفارمیشن ہے یہ ایونچولی وائی دے چینج دیئر مائنڈ کمنگ ٹو پاکستان؟ دیکھیں، میں کوئی باوسوخ طریقے سے تو یہ نہیں کہہ سکتی کہ جمائمہ نے ان کو منع کیا ہوگا یا جمائمہ کی وجہ سے وہ نہیں آئے، لیکن سب چیزیں اس جانب ہمیں یہ پوائنٹ آؤٹ کرواتی ہیں کہ یقیناً ان کو کسی نہ کسی نے اور سمجھانے کی کوشش کی ہے، منع کیا ہے کہ آپ ایک ملک میں نہیں جا رہے، آپ ایک جنگل میں جا رہے ہیں، اور جنگل کے اندر تو آپ سیف نہیں رہ سکتے. لیکن چلیں، ہم لوگ یہ مانتے ہیں اور یہ بات بڑی کلیئر ہے کہ عمران خان کے دونوں بچے اگر ادھر آتے تو یقیناً ان کی رہائی کو بہت بڑی ایک تقویت ملتی، اور لوگوں کے شاید پھر وہ گولی کھانے سے بھی، جس طرح پہلے وہ دریغ نہیں کیا، مزید اور ایک بہت زیادہ پیس اور مومنٹم انکریز ہوتا. لیکن اگر ہم لاجیکلی اور پریکٹیکلی دیکھیں تو عمران خان کے دونوں صاحبزادے نہیں آئے. چلے نہیں آئے، عقل مندی کی اگر اس کو ہم دلیل کہیں یا لاجک کی دلیل کہیں تو ٹھیک ہے، وہ نہیں آئے. کیا عمران خان نے تو نہیں منع کیا؟ یہ تو دیکھیں، یہ کہنا مشکل ہے. محبت ہوتی ہے، اور ان کو جیسے آپ نے بتایا کہ لا آف جنگل، اگر وہ سوچ رہے ہوں کہ پاکستان میں سلمان اور قاسم کے پاکستان میں ایٹ دا مومنٹ لا آف جنگل ہے ان کے خیال میں، اور خان صاحب بھی یہی اپنے ٹویٹس میں بھی کہتے رہتے ہیں، تو اس میں تو پھر ان کو تو یہ ڈر پڑ سکتا ہے نا خان صاحب کو کہ ان کے بیٹوں کے ساتھ بھی شاید کچھ برا. نہیں، ظاہر ہے اگر ان کی بہن کے بیٹوں کے ساتھ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے تو ظاہری طور پر ایک 10 سال کی قید کاٹ رہا ہے، دوسرے کو بھی پکڑ لیا، تو ظاہری طور پر وہ عمران خان صاحب کے بچوں کو تو ظاہری طور پہ نہیں چھوڑیں گے. لیکن ان کے بچے جو ہیں، ان کے بچے اور ہمارے پاکستانی بچوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. پیدا ہوئے ہیں وہی جی، اور اس کے علاوہ ان کی فیملی ایک بہت با اثر فیملی ہے. ان کے نام کیا، ان کا جو ددیال ہے، ان کا جو ننیال ہے وہ گولڈ سمتھ ان کے سرنیم کے ساتھ لگتا ہے، اور ایک با اثر فیملی ہے. اگر وہ پاکستان نہیں آئے
جو کہ وہ نہیں آئے. جی جی. تو جی پاکستان کی صرف تو سرزمین نہیں ہے نا جہاں پہ آپ موومنٹ کر سکتے ہیں. آپ ایک دفعہ امریکہ گئے, یہاں چلیں 2 دفعہ گئے ہیں, مجھے اب یاد نہیں پڑ رہا. امریکہ گئے, جا کے ملاقاتیں کی, یونائٹڈ نیشنز کے اندر کر لیے. دیٹس ناٹ انف. اگر پاکستان آپ نہیں بھی آئے, آپ کے پاس جس قسم کے ذرائع ہیں, آپ کے پاس جس قسم کی فیسلٹیز ہیں اینڈ ایڈوانٹیجز ہیں, آپ کو تو پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دینا چاہیے تھا. اگر عمران خان جیل میں بیٹھ کے پوری دنیا کو ہلا سکتا ہے جو کہ قید میں ہیں, تو ان کے دونوں بچوں کو چاہیے تھا کہ صرف یونائٹڈ نیشنز ایک بیوروکریٹک جگہ ہے, وہاں پر کبھی نہ فیصلے ہوئے ہیں. اگر فیصلے وہاں پر ہوئے ہوتے تو آج آپ کے سامنے غزہ کے اندر یہ سب کچھ نہ ہو رہا ہوتا. فیصلے وہاں پہ ضرور, وہاں پہ کائنڈ آف اسٹیٹمنٹ پٹ آؤٹ تو ضرور ہوتی ہے, لیکن وہ کبھی آپ کے سامنے جی کبھی ایگزیکیوشن نہیں ہوتی. تو یہ تو پوری دنیا کو ہلا سکتے ہیں. ان کے پاس ذرائع ہیں, ان کے پاس وسائل ہیں, ان کے پاس وہ سارے کا سارا جس کو کہتے ہیں نا لیول پلینگ فیلڈ ہے, جو خان صاحب کی پی ٹی آئی کو ادھر نہیں ہے. سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ان کی پارٹی جو یو کے بیسڈ ہے, ان کو ان کے ساتھ مل بیٹھ کر اسٹریٹجائز کرنا چاہیے تھا. آپ کو یہ نہیں لگ رہا کہ ٹرمپ کے یو ٹرن سے, جو کہ پی ٹی آئی سمجھ رہی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے یو ٹرن لے لیا بڑا, وہ یہی تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ان کو امیدیں تھیں کہ عمران خان کی رہائی کے لیے وہ ایک ٹیلی فون کال جو کہ شہباز شریف صاحب یا دوسرے کوارٹر میں جانی تھی, وہ ٹیلی فون کال نہیں ہوئی. انسٹیڈ پاکستان میں شہباز شریف اور باقی لوگوں کی تعریفیں, پاکستان کی گورنمنٹ اس ٹائم ایسا لگتا ہے پاکستان اور یو ایس جو ہے تھک اینڈ تھن ہے پوری طرح سے. تو یہ اس چیز کو لے کے سلیمان اور قاسم کافی ڈس اپوائنٹڈ ہیں, اور شاید سوچنا چھوڑ دیا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں اب باہر کی انٹرونشن سے, لائک آف اینی کنٹری, چاہے وہ یو ایس ہے, وہ چانس امیدیں تو دم توڑ گئیں. تو اب خان صاحب صرف اور صرف لوکل لیول پہ ڈیل کر کے ہی آ سکتے ہیں, ورنہ نہیں. جی ذوالقرنین, میں ایک بات یہاں پہ بتانا چاہتی ہوں کہ ہم جس کا کلمہ پڑھتے ہیں اور ہم جس کی عبادت کرتے ہیں, ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہاں پہ جب دل جیتے جاتے ہیں اور جب ذہن بدلے جاتے ہیں تو وہ خطبوں سے بدلے جاتے ہیں. وہ یعنی کہ زبان اور الفاظ کے استعمال سے بدلے جاتے ہیں. چاہے وہ مساک مدینہ تھا, چاہے وہ کربلا کا میدان تھا, چاہے وہ شام کی گلیاں تھیں, چاہے وہ یزید کا دربار تھا. تو خطبوں سے یعنی کہ الفاظ کی مدد سے آپ لوگوں کو جھنجھوڑتے ہیں, کیونکہ ہتھیاروں سے جنگیں جیتی جاتی ہیں اور جنگیں ہاری جاتی ہیں. ہتھیار جس کے پاس زیادہ ہوتے ہیں وہ جیتتا ہے. آپ کے الفاظ جو ایسے ہیں کہ اگر آپ کے جو الفاظ صحیح ٹائم پر, صحیح طریقے سے اور صحیح نیت سے استعمال ہوں تو وہ تو سوچ پوری کی پوری دنیا کی بدل کے رکھ سکتے ہیں. ٹرمپ کی بات پر آتے ہیں. آپ نے کہا کہ پاکستان پی ٹی آئی کو بہت امیدیں تھیں, خان صاحب کے بچوں کو بہت امیدیں تھیں. دیکھیے ذوالقرنین, انسان کا جو وجود ہوتا ہے نا, وہ بیسکلی اللہ تعالیٰ نے, میں یہاں پہ کوئی اسلامی فلسفہ نہیں بیان کرنا چاہ رہی, لیکن میں ایک مسلمان ہوں اور مسلمان ملک میں رہتی ہوں, اور میں نے اسلامک یعنی کہ اپنا تجزیہ میرا اپنا ہے, میری سوچ اپنی ہے. جی جی بالکل بالکل. بات یہ ہے کہ آپ جس خمیرے سے بنے ہوتے ہیں, آپ کا جو ڈی این اے ہوتا ہے وہ کبھی بدل نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ نے اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا ہے, آپ کا رنگ گورا ہے یا آپ کا رنگ کالا ہے, تو وہ ویسے ہی رہے گا. دیز آر دا ڈائنامکس آف یور ڈی این اے. مائیکل جیکسن نے ویسے کالے رنگ کو گورے میں چینج کر لیا تھا, پھر دیکھیں آن دا لائٹر سائڈ. ہاں جی بالکل بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. Similarly, Donald Trump, who has been mentioned in the Epstein files, اور ڈونلڈ ٹرمپ جس کے اوپر criminal charges ہیں of rape, of harassment, of everything unethical and immoral. آپ پی ٹی آئی کے جو وہاں پہ لوگ تھے جو اس کو سپورٹ کر رہے تھے, وہ آپ کس قسم کے کردار کے آدمی کو سپورٹ کر رہے تھے؟ آپ کو کیا یہ لگتا, آپ کو یہ پتا نہیں تھا؟ شہبانو صاحب, وہ ایک سینگ ہے نا کہ اٹ از ایزی ٹو بی وائز آفٹر دا ایونٹ. بیسیکلی اب ٹرمپ صاحب نے پی ٹی آئی کی کوئی مدد نہیں کی تو وہ کرتے بھی نا, اس لیے
اس لیے اب ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ نہیں اچھے لگ رہے پی ٹی آئی والوں کو. دیکھیں اس لیے بھی ملینز آف ڈالرز انہوں نے خرچ کیے اس کی کمپین کے اوپر. پاکستانی ڈائسپورا پاکستانی پیپل لیونگ ان US